اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته وحياه وتعطل والم بطيبه وذكره ورياه. برادران طریق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا اور حت المقدور اس کی روزے سے، تراویح سے، سحر سے، افطار سے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. ہم قرآن شریف کے کچھ آیتیں سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے. آج ہم تھوڑا سا نماز کے مسائل دیکھیں گے کہ نماز بہت ساری چیزیں کیا ہے ہم کو معلومات نہیں رہتے، آگے پیچھے ہو جاتا، کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، کیا واجب ہے، ترک فرض کا کیا ہے، ترک واجب کا کیا ہے، ترک سنت کا کیا ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم. انشاءاللہ بحولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حول و قوت سے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو نماز جو ہے، یہ نماز کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز تمیز کرتی ہے مسلمان میں اور کافر میں. یعنی ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو ہم اندازہ لگاتے ہیں، ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر یعنی ہونا بول کے نمازوں کو چھوڑا تو فقط اس نے کفر کیا، کفر کے برابر ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب میں کفر کے برابر، دوسروں کے پاس تو کفری سے بول کے بول دی دوسرے ائمہ. تو نماز کی جو بڑی اہمیت ہے اور نماز شروع سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے لیے نماز فرض رہی، لیکن ادائیگی کا طریقہ سب کے لیے الگ الگ رہا. ادائیگی کا طریقہ سب کے لیے الگ الگ رہا. الحمدللہ ہمارے لیے جو ادائیگی کا طریقہ ہے وہ مکمل ہے، اکمل ترین طریقہ، بہترین طریقہ جو ہے وہ نبی کی ہماری امت مطلب سرکار رسم کی امت میں یہ مکمل طریقہ نماز کا ہم کو دیا گیا. اور نماز جو ہے، نماز کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح دور ہو جاتے ہیں جس طرح پتجھڑ کے موسم میں جھاڑ سے پتے جھڑ جاتے ہیں. جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح پتجھڑ کے مطلب پورے پتے سوکھے ایسا ڈالی ہلی تو پورے ایسے پورے پتے پورے یعنی جھاڑ پورا خالی ہو جاتا ہے پتوں سے. تو ایسا گناہ سے انسان خالی ہو جاتا ہے، گناہ اس کے سے جھڑ جاتے ہیں. اور سرکار نے ارشاد فرمایا جس طرح کسی نہر میں جب ایک شخص 5 مرتبہ ڈبکی لگاتا ہے تو اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا، اسی طرح جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اسی طرح اس کے گناہ سے بالکل وہ پاک ہو جاتا ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو شخص بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے. اور اس کے علاوہ سب سے پہلے جو ہے نماز کا سوال ہوگا کل قیامت میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا، پہلا سوال نماز کا ہوگا. اور سرکار نے ارشاد فرمایا نماز نہ چھوڑنا کہ نماز چھوڑنے والے سے اسلام بری الذمہ ہے. یعنی نماز پڑھنے والے کے لیے اسلام، یعنی سرکار اس کی شفاعت کریں گے، بے نمازی کے لیے کچھ بھی نہیں. اور سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور سب سے بڑی جو حدیث ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا. جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا. یعنی نماز دین کا ستون ہے، یعنی ستون جس پہ عمارت قائم ہوتی ہے. پلر، ایک پلر گر گیا تو عمارت ہماری گر جاتی. اور ہمارے فرائض میں، اسلام میں جو فرائض ہیں، کلمے کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہے وہ نماز ہے. اور پہلی عبادت جو فرض کی گئی وہ نماز ہے. پہلی عبادت جو امت پہ فرض کی گئی وہ نماز ہے.
اور کلمے کے بعد فوراً نماز ہم کو شروع کر دینا ہے. ہم کوئی بندہ فجر کے بعد 10 بجے ایمان لایا، اسلام قبول کرا، کلمہ پڑھ لیا، ظہر کی نماز اس پہ فرض ہو گئی، ظہر کی نماز اس پہ فرض ہو گئی. اگر ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گا تو اس کو پوچھے نماز پڑھنے نہیں آتا، کچھ بھی نہیں جانا امام جیسا کر رہا، کم از کم ایسا کر لینا، اس کے بعد سیکھ لینا، لیکن ارکان ادا کر دینا. مخصوص ارکان ادا کرنے کا نام نماز ہے. اور نماز کے لیے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت یہاں تک ہے کہ جنگ میں، میدان جنگ میں ہیں آپ، میدان جنگ میں بھی نماز سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہے. نماز آپ کو برابر پڑھنا ہے. آپ تیروں کی بوچھار میں رہو، آپ بندوقوں کی گولیوں کے بیچ میں رہو، کہیں بھی رہو، نماز کا وقت ہوا آپ کو نماز پڑھنا فرض ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ گنہگار ہیں. یعنی بستر مرگ پہ بھی ہے، آپ باہوش ہیں، تو آپ کو نماز پڑھنا ہے. آپ اٹھ کے پورا نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لینا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے اشاروں سے نماز کو پڑھنا ہے. نماز کی کوئی گنجائش ہے نہیں، نماز کی کوئی گنجائش ہے نہیں. سرکار رسول آخری وقت جب آپ کا ہوا، بالکل جب تھوڑا سا افاقہ ہوا آپ کو، تو آپ گھر کے باہر نکلے، 2 صحابہ کے اوپر کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے پیروں کو کھینچتے ہوئے، یعنی پیر آپ کے اٹھتے نہیں تھے، تو ایسا بھی آپ آئے، لیکن نماز کو ترک نہیں کرے. نماز کا چھوڑنا بالکل نہیں ہے. نماز ہر لمحہ، ہر موقع پہ ہم کو نماز کی تاکید کی گئی ہے. اور بچوں کے لیے بھی نماز 10 سال سے تنبیہ کرنا ہے، 7 سال سے نماز کی عادت ڈالنا ہے، 10 سال کے بعد پنشمنٹ، سختی کر کے نماز کی عادت ڈالنا ہے. یعنی نماز پڑھنا فرض ہے. کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑ سکتے، کسی بھی صورت میں ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے. اکثر ہمارے پاس کیا، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نماز کے مسائل نہیں معلوم، آ کے جیسا والے سے نماز میں ٹھہر جاتے، وضو ہوا نہیں ہوا نہیں معلوم، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اور نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے. اور جنت کی کنجی کے لیے وضو کرنا ہے. وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا کئی لوگوں کو، ایسی جلدی جلدی یوں کر کے نکل رہی، کونی تک دھلتے ہی نہیں ہاتھ. اگر کونی تک آپ کا ہاتھ نہیں دھل رہا تو مطلب وہ آپ کا وضو نہیں ہوا. یہ فرض ہے. یہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا وہ فرض ہے، وہ برابر نہیں ہوتا، نماز برابر ادا نہیں ہوتی. کیسے کیسے لباس پہن کے آ جاتے ہیں، ہم آگے تفصیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اس سے نماز اپنی بھی فاسد ہوتی، دوسروں کی بھی فاسد ہوتی. اپنی نماز بھی چلے جاتی، دوسروں کی نماز بھی چلے جاتی. یعنی نماز کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، خالی جانا تو ڈچے مار لینا، آ جانا. جمعہ کی نماز میں دیکھیے اکثر و بیشتر خالی آخری وقت میں جب امام صاحب اللہ اکبر بولنے والے رہتے، بھاگ کے آتے صف میں ٹھہر جاتے. کیسی حالت میں پانی جاتے رہتا ہے، وضو کا پانی، ٹوپی نہیں رہتی سر پہ، ٹی شرٹ یہاں تک اڑ جاتی. نماز پڑھ لیے، پھر امام صاحب دعا بھی نہیں کرے، نکل گئے. یعنی میں فرض ادا کر دیا. اللہ کے نزدیک وہ فرض ادا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی حاجت نہیں ہے. وہ ہمارے لیے رکھا، وہ ہمارے لیے رکھا نمازیں، تاکہ ہم اللہ کا خود حاصل کر سکیں. بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے بولتے سجدے میں جا کے دعا کرو. بولتے سجدے میں جا کے دعا کرو، مطلب بندہ اللہ تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں، حالت سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ کے قریب ہونے کا ہم کو جانا ہے تو ہم کو تیاری نہیں ہے، فکر نہیں اللہ کے قریب جانا ہے. تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز سے ہم کو چھٹکارا نہیں ہے. اور جو نماز چھوڑتا ہے اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کی کسی کی اہمیت ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا تو قیامت کے دن اس کا جو ساتھ ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا. یعنی جتنے بڑے بڑے دین کو جھٹلانے والے جو تھے، اللہ کے دشمن جو تھے، ان کے ساتھ ہمارا شمار ہوگا. جو نماز کو ترک کرنے والا ہے، جو نماز کو چھوڑنے والا ہے، جو نماز کی اہمیت دینے والا نہیں ہے، اور جو نماز کو جان بوجھ کے ترک کرنے والا ہے، وہ تو کافر بول دیا. قریبہ کفر. یہ اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے نماز نہیں پڑھنے والے کے لیے. اس لیے ہم اور پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. اگر آگ بھی بھڑک رہی ہے گھر میں تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے. یعنی نماز کا کسی بھی موقع پہ، کسی بھی وجہ سے نماز کو ہم ترک کرنا نہیں چاہیے، نماز کو ہم ترک نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ بندے سے نماز میں سرگوشی کرتا ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی اتنی بڑی عبادت ہے، افضل العبادت ہے.
اس عبادت کے بارے میں ہم کو معلومات نہیں ہے، تو ہم بالکل مختصر کہ آج اگر تھوڑا ہوا تو آج آدھا، کل تھوڑا، پھر ہم اور آدھا آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ نماز کے بیرونی فرائض کیا ہیں، نماز کے اندرونی فرائض کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں، یہ تین چیزیں کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم دیکھنے کی۔ نماز جو ہے، نماز کے جو بیرونی فرائض ہیں، یعنی نماز جس سے صحیح ہونی چاہیے یا پھر وہ نہیں رہے تو نماز نہیں ہوتی، وہ آپ کے پاس ہے 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 بیرونی فرائض ہیں نماز کے بیرونی فرائض۔ بیرونی فرائض بولے تو پہلے وہ تیاری کر لینا تو نماز پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے تو کیا ہونا ہمارا؟ طہارت جسم، اس کے بعد ہمارے پاس ہے طہارت جامع، اس کے بعد ہے طہارت مقام، اس کے بعد ہے ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ یعنی عام زبان میں بولے تو ہمارا جسم پاک ہونا، ہمارا جسم پاک ہونا، پھر ہمارا جامع پاک ہونا یعنی ہمارا لباس پاک ہونا، پھر ہمارا مقام پاک ہونا جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ہمارا ستر عورت ہونا۔ ستر عورت مطلب یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارا لباس ہونا، یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک، یہ ستر عورت کہا جاتا ہے اس کو، چھپا ہوا، اس کو چھپانا لازم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف ہمارا رخ ہونا ضروری ہے، اور پھر ہم کو نیت کرنی چاہیے۔ یہ 6 چیزیں جو ہے اس کو بیرونی فرائض کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ بیرونی فرائض۔ بیرونی فرائض کتنے ہمارے؟ 6 بیرونی فرائض ہیں۔ اب تھوڑا سا مختصر اس کے بارے میں دیکھ لیں گے کہ کیا ہے بھئی یہ۔ سب سے پہلے ہم جو بولے آپ کے پاس طہارت جسم۔ طہارت جسم یعنی ہمارا جسم پاک ہونا۔ اب جسم پاک ہونا بولے تو پاکی ناپاکی، اس کے بارے میں جو ہے، اگر آپ کے جسم پہ کوئی حصہ آپ کا ناپاک ہو گیا نا، کچھ گندگی لگے، کیچڑ لگ گیا، تو کیچڑ کو دور کر لینا۔ جب تک کہ وہ کیچڑ کو آپ دور نہیں کرے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کچھ گندگی غلاظت آپ کے جسم پہ لگی ہوئی ہے یا پھر آپ ناپاک ہے، آپ کو غسل کی حاجت ہے، آپ کو وضو کی حاجت ہے، آپ جب تک کہ نہیں کرے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بیرونی فرض ہے۔ یہ ابھی نماز میں داخل نہیں ہوئے ہم، نماز میں داخل ہونے سے پہلے، نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے جسم پہ اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، اگر کچھ ہمارے کو گندگی لگی ہوئی ہے تو گندگی کو ہم دور کر لینا۔ اگر ہم بے وضو ہیں تو وضو کر لینا، اگر بے غسل ہیں تو ہم غسل کر لینا۔ با غسل با وضو ہو کے ہم نماز میں داخل ہونا، یعنی ہمارا جسم پاک ہونا۔ اس کے بعد اس کی کنڈیشن کیا ہے بھئی؟ نجاست بقدر معنی نماز لگی ہو، نیز اس کے دور کرنے میں لوگوں کے سامنے سطر نہ کھولنا پڑے، نماز کو دور کیا بعض مطلب کیا ہوتا ہے اندر لگے گندگی ہمارے نہیں نکال سکتے، لیکن وہ کنڈیشن کیا ہے کہ 1 درہم کے برابر اگر ہے، 1 درہم کے برابر ہے تو آپ کمپلسری فرض ہے وہ، لیکن پاؤ درہم سے اگر چھوٹا ہے تو آپ کو کراہیت کے ساتھ نماز کی اجازت ہے۔ یعنی ایک آپ سمجھیے 2 کا سکہ سمجھیے، 2 روپے کے سکے کا جو سائز ہوتا وہ سائز کے برابر اگر ہے تو آپ نماز نہیں پڑھنا، اس کو دور کرنا لازم ہے، آپ کو فرض ہے۔ اگر اس سے کم آپ کے پاس لگی ہوئی ہے، تھوڑے 2-4 چھینٹے ہیں، کوشش کرنا ہے وہ بھی دور ہو جائے، لیکن کراہیت کے ساتھ آپ نماز ہم ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جسم کے بارے میں ہوا، طہارت جسم یعنی جسم پاک ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے ہمارے پاس دوسرا کیا ہے؟ ہمارا جامہ بھی پاک ہونا۔ جامہ یعنی لباس پاک ہونا، جامہ یعنی ہمارا لباس پاک ہونا۔ لباس کیا ہے بھائی؟ ہمارے پاس ناپاک کپڑا نہیں رہنا، پاک میلا رہا کوئی بات، لیکن پاک کپڑا ہونا، ناپاک کپڑا نہیں ہونا۔ اور نمازی کے کپڑوں کا نجاست حقیقی سے پاک ہونا فرض ہے۔ اگر پانی صرف اس قدر ہو کہ ناپاک کپڑا دھو سکیں یا وضو کر سکیں لیکن دونوں کام نہ کر سکیں تو اس صورت میں کپڑے کو دھو لیں اور تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ پانی تھوڑا ہے اگر اتفاق سے، کپڑا بھی گندا ہے ہمارا، ہم کو وضو بھی نہیں کرے ہوئے ہم، تو پہلے کپڑا دھو لینا، وضو کے بدلے میں تیمم کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، تیمم کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر پانی موجود ہی نہ ہو اور کپڑا پورا یا 3/4 سے زیادہ ناپاک ہو تو نمازی کو اختیار ہے کہ نماز بڑھنا پڑے، خواہ اسی کپڑے سے پڑھے۔ پورا گندا جسم ہو گیا، کپڑے پورے ہمارے خراب ہو گئے، پانی بالکل نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم کو اختیار ہے کہ ہم کپڑے سے گندے کپڑوں سے پڑھ لیں یا پھر برہنا بھی ہم نماز پڑھ سکتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم وہ گندے کپڑوں سے ہی نماز پڑھ لیں۔ یہ کنڈیشن ہے جامع پاک، ہے نا، ہمارا لباس بھی پاک ہونا اور جسم بھی پاک ہونا۔ تیسری کیا چیز ہے بھائی؟ مقام بھی پاک ہونا، جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ
اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے امت محمدیہ پر کہ ہمارے لیے زمین کا چپا چپا اللہ تعالیٰ پاک کر دیا. سورج کی روشنی سے، سورج کی کرنوں سے جو زمین خشک ہو جاتی ہے وہ پاک ہے. گندگی سے خشک ہو گئی، گندا نالا جاتا تھا لیکن سورج کی روشنی پڑ کے وہ بالکل پوری خشک ہو گئی، سوکھ گئی پوری، وہ پاک ہے زمین. پڑھ سکتے ہیں. پرانے زمانے کی امتوں میں ایک مخصوص مقام ہوا کرتا تھا، وہاں جا کے نماز پڑھنا. یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو ہر جگہ پاک کر دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جیسے ہی زمین پر پڑے ساری کی ساری زمین پاک ہو گئی، ساری کی ساری زمین پاک ہو گئی اور ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اب ہم جو مقام پہ پڑھ رہے ہیں جائے نماز جس کو کہا جاتا ہے، یعنی نماز جہاں پہ پڑھی جاتی ہے، یعنی ہمارے قدم سے لے کے سجدے تک کا مقام وہ پاک ہونا، گندا نہیں رہنا. وہ مقام پاک ہونا، گندا نہیں ہونا. یہاں فرش پہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک چادر ہماری ہوتی ہے موٹی دبیس چادر اگر ہے، نیچے کی تہ اس کی اگر کچی ہے لیکن اوپر کی تہ سکی ہے اور دونوں میں سلوائی نہیں ہے تو پھر ہم اس پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر سلی ہوئی ہے تو نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، نماز ہم اس میں ادا نہیں کر سکتے. یہ طہارت مقام کے لیے کیا ہے بھائی، اگر کسی ناپاک زمین یا فرش وغیرہ پر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھے تو درست ہے، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ وہ کپڑا ایسا باریک نہ ہو کہ اس کے نیچے سے اس کی نیچے کی چیزیں نظر آنے لگیں. اچھا صاف کپڑا ہم بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر اتفاق سے نماز پڑھتے پڑھتے ہمارا کپڑا کوئی گندگی میں چلے گا تو ہم پڑھتے وقت چلے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کپڑا ناپاک ہو رہا لیکن دوران نماز ہو جا رہا. بعض مطلب عورتوں کو ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ نماز پڑھتے رہتے، چھوٹے بچے رہتے، بچے آ کے بازو میں گندگی کر دیتے، غلاظت کر دیتے، کوئی پیشاب کر دیتے، تو ایسی حالت میں ان کی نماز درست ہو جائے گی. اگر کسی مریض کے نیچے ایک بچھونا ہے اور وہ مریض کو کیا ہے، خوف ہے اس بات کا کہ بار بار اگر ہم اس کو اٹھا کے ادھر کریں تو اس کی طبیعت خراب ہو جا سکتی یا پھر ہم بچھانے کا پھر دوبارہ وہ گندا کر دے سکتا، تو ویسی حالت میں اس کو اجازت ہے اس پہ نماز پڑھنے کی، سب کو نہیں، عام حالت میں نہیں. کنڈیشن یعنی اللہ تعالیٰ اسلام اتنا بہترین مذہب ہے کہ ہر مرتبہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرا. اسلام ہمارے لیے آسانی پیدا کرا، یعنی مریض اگر بیمار ہے، انہیں اٹھ کے جا نہیں سکتا، مرض میں مبتلا ہے، اس کے نیچے سے ہم بیڈ شیٹ کو نہیں بدل سکتے، بیڈ شیٹ تھوڑی خراب ہو گئی، تب وہ مریض کو وہ مریض کے لیے خالی اس بات کی اجازت ہے کہ اس پہ ہی وہ نماز پڑھ لے. یہ طہارت مقام ہوا، یعنی جگہ پاک ہونا. تو تین چیزیں، سب سے پہلے تو ہمارا جسم پاک ہونا، پھر ہمارا جامع پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا، پھر تھرڈ کنڈیشن کیا ہے ہماری، جگہ پاک ہونا جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. تین فرائض ابھی بیرونی چل رہی ہیں. چوتھا جو بیرونی فرض ہے یہ بہت خطرناک، آج کل اس میں جو فیل ہے، ستر عورت. ستر عورت یہ بھی فرض ہے. ستر عورت کے معنی ہے برہنگی کو چھپانا. عورت کے معنی کیا ہے، یعنی ننگے پن کو چھپانا. ننگے پن کو چھپانا اس کو عورت کہا جاتا ہے، اور عورت اصطلاح فقہ میں اس حصے جسم کو کہتے ہیں جس کا چھپانا فرض ہے. کہاں سے کہاں تک ہے یہ، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، یہاں سے یہاں تک، ناف سے لے کے گھٹنے تک، یہاں تک اس کے لیے نماز، مطلب یہ ستر عورت ہے. لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے، سوائے جسم سوائے منہ اور ہتھیلیوں اور قدموں کے، یعنی اس کا چہرہ، یہ ہتھیلی، یہ قدم، صرف اتنا ہی دکھ سکتے، باقی کا پورا چھپا ہوا ہونا، بال بھی اس کے نہیں دکھنا، تو اس کے لیے نماز ہو سکتی. اگر یہ سب دکھ رہا تو پھر اس کے لیے نماز نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے آج کل وہ اسکافا آ رہے ہیں، اسکافا بن لے کے نماز پڑھ رہے ہیں، بعض خواتین بھی اسکاف بن لے کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پورا جسم نظر آ رہا، پورا جسم نظر آ رہا، پورا جسم نظر آ رہا، بال چھپا لے رہے ہیں خالی تھوڑا چھوٹا اسکاف بننے کے، تو سمجھ رہے ہیں کہ نماز ادا ہو جا رہی. نماز ادا نہیں ہوتی. نماز ادا کرنے کے لیے بیرونی فرائض بھی لازم ہے. بیرونی فرائض میں ستر عورت بھی ہے. یہ تمام چیزوں کو چھپانا چاہیے. اس کے بعد اگر نماز کی حالت میں کسی ایسے عضو کا چوتھائی حصہ خود بخود کھل جائے جو داخل عورت ہے، اتنی دیر کھلا رہے جس میں ایک رکن ادا ہو سکے، تو نماز فاسد ہو جائے گی. یعنی نماز پڑھتے پڑھتے، ابھی حالات تو ایسے کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ نہیں ہوتا ایسا، لیکن اتفاق سے اگر ہمارا پینٹ، ہم لنگی پہن کے پڑھ رہے ہیں، لنگی اتر گئی، ایسا کچھ مسئلہ ہو گیا، ویسی کنڈیشن میں اگر ایک رکن پورا ادا کر دیے، ایک رکن پورا
ادا کر دیے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اگر رکن ادا نہیں ہوا پھر ہم برابر ہو گئے ہمارے لنگی یا پھر تہبت جو بھی بنے ہم, تو پھر اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. خواہ وہ عورت غلیظہ ہو یا خفیفہ, اگر خزدن کسی نے کھولا ہو تو فوراً اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. خزدن یعنی وانٹیڈلی, ہونا بول کے, چاہ کے کوئی اگر ستر عورت کھول دیا تو پھر نماز فوراً اس کی ٹوٹ جائے گی. اگر ایک ہی وضو کو کئی جگہ سے کھلا ہو اور سب کھلے مقامات مل کر اس وضو کی چوتھائی کے برابر ہو جائیں تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی. یعنی تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر کھلا, لیکن اس کو دیکھ ایک چوتھائی یعنی 1/4 پو حصہ اگر بن رہا ہو تبھی نماز فاسد ہو جائے گی. ایسا باریک کپڑا جس سے بدن نظر آتا ہو جیسے جالی وغیرہ, اس میں بھی نماز نہیں پڑھنا. ایسا باریک کپڑا جس سے بدن نظر آتا ہو جیسے جالی وغیرہ, وہ ستر کے لیے کافی نہیں, اس سے نماز درست نہیں ہوگی. ستر عورت غیر شخصوں سے فرض ہے, اپنے آپ سے فرض نہیں, اپنے آپ سے فرض نہیں. اور اگر ہمارا ستر عورت کوئی اور دیکھ لے تو اس کی بھی نماز فاسد ہوگی, ہماری بھی نماز فاسد ہوگی. آج جو ہم ٹی شرٹ پینٹ جو پہن رہے ہیں, آج کل پینٹ یہاں پہ بن رہے ہیں, ٹی شرٹ ہم جیسے ہی رکوع میں جاتے یہ ہماری ٹی شرٹ اوپر اٹھ جاتی اور ہماری سرنج نظر آنے شروع ہو جاتی. اس وجہ سے کیا ہوتا, ستر عورت ہم کو نظر آ جاتا, ستر عورت نظر آ گیا مطلب اس کی نماز بھی فاسد ہوئی, ہم دیکھیے ہماری نماز بھی فاسد ہوئی. اس لیے احتیاط کرنا ہے نا, اس کی نماز فاسد کرنے کے ذمہ دار ہم ہوتے, اس کا گناہ ہم پہ آ جائے گا, پھر اس کی نماز خراب کرے. ہماری اپنی نماز تو خراب ہو رہی, ہماری اپنی نماز کے ساتھ ساتھ اس کی نماز بھی خراب کرے ہم. ہماری اپنی نماز خراب کرنے کا ہم کو گناہ, اس کے ساتھ ساتھ اس کی نماز خراب کرنے کا بھی ہم کو گناہ ہے. اس سے ہم بچنا. ایسا لباس نہیں پہننا جس سے جسم کے جو چھپانے کے لازم حصے ہیں وہ نظر آ جائیں. جسم کو چھپانے کے جو لازمی حصے ہیں وہ نظر اگر آ جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز فاسد ہو جائے گی. اگر کوئی ایسی نماز پہن کے آ رہا, ایسی لباس پہن کے آ رہا نماز میں, تو فوراً اس کو بولنا بھائی ذرا ادھر جا کے پڑھ لو نماز, کم از کم اپنی خراب کر لو, ہماری تو خراب نہ کرو. جماعت میں ٹھہرے ہوئے رہتے نماز میں, ایک صف میں 3-4 طرح سے نکل جاتے, جمعہ کے دن دیکھے تو پورے ٹی شرٹاں ٹائٹ پینٹاں بھی آج کل یہاں نہیں بن رہے, یہاں نیچے بننا شروع کر دیے, نیا فیشن ہو گیا, نیچے پینٹ بن رہے, نیچے پینٹ بن گئے جھک رہے ہیں تو گندگی نظر آ جا رہی. تو یہ اس سے بچنا یہ بھی لازم ہے. تیسرا اور ایک جو ہے آپ کے پاس, ہمارے پاس پانچواں استقبال قبلہ. 4 ہوئے, کیا کیا ہوئے 4 ہمارے؟ طہارت جسم یعنی جسم پاک ہونا, طہارت جامہ یعنی لباس پاک ہونا, طہارت استقبال جگہ مقام پاک ہونا, چوتھا ستر عورت ہونا, ستر عورت, پانچواں کیا ہے اب استقبال قبلہ. یاد رہیں گے نا, میں آہستہ بولوں یاد رہنا بولتے. پانچواں کیا ہے استقبال قبلہ. استقبال قبلہ یعنی قبلہ رخ ہونا, قبلہ رخ ہونا. یہ تو سب کو معلوم ہے قبلہ. پرابلم کہاں تھا ہمارے کو, پرابلم ہم سفر میں ہیں, کوئی اور مقام پہ چلے گئے جہاں پہ ہم کو نہیں معلوم ہو رہا قبلہ. آج کل تو الحمدللہ فونوں کی سہولت ہو گئی, فون میں قبلہ ڈائریکشن میں تو انہیں بتا دیتا, لیکن اتفاق سے اگر نہیں بتا رہا تو ہم کوشش کرنا اپنے گمان کرنا کہ کہاں ہو سکتا, پورا سوچنا, بغیر سوچے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. چلو پڑھ لیں گے کچھ نہ سفر میں, اپن نہیں, سفر میں بھی سوچنا. بہترین طریقہ اس کا یہ ہے, چونکہ ہم انڈیا میں اگر ادھر کہیں پھر رہے ہیں, ساؤتھ میں اگر ہم اس طرف میں ہی ہیں, تو سورج جدھر سے نکل رہا وہ مشرق رہے گا, ادھر غروب ہوگا وہ مغرب رہے گا. آپ کرناٹک میں رہو, مہاراشٹر میں رہو, کیرلا میں رہو, کہیں بھی رہو, مشرق سے سورج نکلے گا, مغرب میں غروب ہوگا. تو ہم اندازہ لگانا سورج کدھر سے نکلا, ادھر سے نکلا بھائی, ادھر غروب ہو سکتا ہے, مطلب ادھر مغرب ہے, مغرب ادھر ہے مطلب قبلہ ہے. اب امریکہ میں اگر ہیں ہم تو الٹا دیکھ لینا, یعنی مکے معظمہ کے کنڈیشن. ویسے ہم کو اتنا پریشانی نہیں ہے آج کل, فونوں کی جو ٹیکنالوجی کی سہولت ہو گئی, لیکن پھر بھی اگر ایسا مسئلہ آ رہا, کبھی اتفاق ہو رہا, تو ایسی کنڈیشن میں ہم گمان کرنا, پہلے سوچنا کدھر ہو سکتا. اور اگر ٹرین میں جا رہے ہیں, ہم سفر میں ہیں, تو سفر کے لیے ٹرین کیا ایک مقام پہ نہیں رہتی, ایسا جاتی ادھر جاتی, تو ویسی کنڈیشن میں ہم جہاں پہ کھڑکی ہماری طرف ہے وہاں پہ ہم اس طرف فیس کر کے ہم نماز ادا کر لینا, چاہے پلین میں ہو, چاہے ٹرین میں ہو, چاہے بس میں ہو, کسی بھی ویسی کنڈیشن میں ہم جو جیسی کنڈیشن میں ہے اس کنڈیشن میں, یعنی جہاں پہ لوگوں کو ڈسٹربنس نہیں ہے, ویسے ہم اس طرف فیس کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ استقبال قبلہ ہوا. اور اگر اتفاق سے ہم نماز گمان کرے کہ بھائی ادھر قبلہ ہوں گا, نماز شروع کر دی, خیال ہے ارے ادھر نہیں دکھ رہا بھائی, قبلہ ادھر دکھ رہا, گمان زیادہ ہو گیا, تو دوران نماز ہی اپنی فیس کو چینج کر دینا.
مطلب پہلے ہم خیال کریں ادھر ہوں گا میں قبلہ بول کے، بعد میں خیال ہے ارے ادھر نہیں ہو سکتا بھائی، سورج ادھر سے دکھا، ارے ادھر ہوں گا قبلہ، تو ہم فوراً ادھر اس طرف نماز کی حالت میں ہم اس طرف متوجہ ہو جانا، اس طرف مڑ جانا، تاکہ ہمارا استقبال قبلہ ہے نا، غور و فکر کر کے قبلے کی جانب ہماری نیت ہونا، اس طرف ہم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو صورت ہے، وہ جو کنڈیشن ہے، جو فرض ہے، وہ ہے نیت۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ نیت نماز میں داخل ہونے کے ارکان، ارادے کا یعنی نماز کے وقت دل میں بلا تعمل جان لینا چاہیے کہ فلاں نماز یعنی فجر پڑھتا ہوں، ظہر پڑھتا ہوں، عصر پڑھتا ہوں، وہ پڑھتا ہوں، یعنی دل میں خیال آ جانا کہ میں یہ نماز ادا کرتا ہوں، وہ نیت ہے۔ زبان سے الفاظ کا ادا کرنا شرط نہیں، لیکن بہتر ہے کہ ہم زبان سے ادا کر لیں۔ مستحسن یہ ہے کہ ہم زبان سے ادا کر لیں تاکہ دل اور ہماری زبان میں مواقفت پیدا ہو جائے، ایک ساتھ ہو جائیں، دونوں ہمارے زبان ایک ساتھ ہو جائیں۔ لیکن دلی ارادے کا صرف زبان سے کہنا صحیح نہیں، بغیر دل کے خالی زبان سے، دل میں تو رہنا نماز پڑھنا ہے بول کے۔ اب دیکھیے نیت کے وقت میں غلطی واقع ہو، مثلا دل میں تو ظہر ہے لیکن زبان سے عصر یا مغرب نکل گیا، تو دل کا خیال ہوگا، زبان کا نہیں۔ ہم ظہر پڑھنے جا رہے ہیں، ہم ظہر کا ٹائم ہے، ظہر کے لیے رکعت بار نہیں، لیکن غلطی سے ہم عصر کے 4 رکعت پڑھتا ہوں بول کے بول دیے، الفاظ میں بول دیے، لیکن دل میں ہمارے ظہر ہی ہے، تو وہ ظہر کا ہی گمان ہوگا، عصر نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن کوشش کرنا، توجہ زبان سے کب غلطی ہوتی؟ جب دماغ غیر حاضر رہتا، دماغ جب غیر حاضر رہتا، خالی اب ایک فارملٹی کو نماز پڑھ لیتے، اس وقت میں یہ غلطی ہوتی۔ اگر جو توجہ والا رہا اس کو غلطی نہیں ہوتی، جو فکر میں ہے، جو توجہ میں ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ ٹائم بڑھ جا رہا کیا ہمارا؟ بھی ہم خالی بیرونی فرائض بھی دیکھ رہے ہیں، پھر اندرونی فرائض بھی ہمارے ہیں۔ ہاں کنٹینیو، ہاں بیرونی فرائض دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ نیت کے لیے اور کنڈیشن کیا ہے بھائی؟ فجر کی نماز بولے لیکن ظہر پڑھ رہے ہیں، نیت ہماری ظہر کی ہے تو ظہر کی نماز ادا ہوگی۔ اور 4 رکعت ہم پڑھنے والے ہیں بلکہ معلوم ہے، لیکن غلطی سے 2 رکعت بول دیا زبان سے، تو 4 رکعت ہی ہمارے ادا ہوں گے، 2 رکعت نہیں، 4 رکعت کی نیت ہماری قبول ہوگی۔ تو زبان سے زیادہ نیت کا دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور جو ٹائم سے جا رہے ہیں، اور بعض مرتبہ اگر کوئی خاص یعنی ہمارے ہم نماز کے پابند ہے، اتفاق سے ہماری جمعرات کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی، اس وقت میں اگر قضا ادا کر رہی تو اس وقت میں خاص پرٹیکولر ڈے بولنا جمعرات کی ظہر ادا کرتا ہوں قضا، لیکن بہت قضا ہو گئے ہمارے، اللہ خالی قضا ادا کرتا ہوں بول کے کر دینا، یعنی کئی ظہراں چھوٹ گئے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، مہینہ، 2 مہینے، سال، 6 مہینے کے ہمارے کئی ظہر اثر چھٹی ہوئی ہے ہمارے پاس، تو میں قضا ادا کرتا ہوں ظہر کی، پرٹیکولر ڈے نہیں بول سکتے ہم، کیونکہ کئی ہو گئے ہمارے، اس میں وہ کنڈیشن میں دن کا نام لینے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، خالی ہم ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں بلکہ ہم بول سکتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ایسی کوئی ڈے نہیں ہے، ہمیشہ ادا کرنا، کوشش کرنا۔ اب جیسا کہ فجر کی قضا ہوئی، ظہر میں پڑھے ظہر کی گھڑی، عصر میں پڑھے عصر کی، مغرب میں پڑھے، تو وہ چل جاتا ہوں، مگر آج کی نماز کل ادا کرنا آپ 15 دن کے بعد بھی ہمارے کو ایک ساتھ چھوٹ گئے، اگر ایک ساتھ چھوٹ گئے تو ہم پرٹیکولر ڈے یاد نہیں ہے تو کامن بول دیں، لیکن ہم بہت پابند ہیں نماز کے، اتفاق سے چھوٹ گئی ہماری نماز ایک آدھ دن کی، تو ویسی کنڈیشن میں وہ نام لے کے وہ پرٹیکولر ڈے بول کے بول دینا، لیکن عام دنوں کا تو پورا، اور اس کے لیے کوئی فکس نہیں ہے، شب برات میں پڑھنا، شب معراج میں پڑھنا، قضاء عمری ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے، بولتے جانا، پڑھ لیتے جانا، اگر زیادہ چھوٹ گئے ہمارے تو بول لینا، پڑھ لینا، ہر 4 ظہر کے ساتھ ایکسٹرا قضا کے پڑھ لینا۔ ہمارے 40 ایئرس کے ہو گئے اپن، 2 رکعت 4 فرض ہے، 4 پڑھ لینا، 2 فرض ہے فجر کے 2 پڑھنا، عصر کے پڑھیں، عصر کے 4 پڑھنا، 2 رکعت پڑھ کے پورا اللہ میں آپ کو ایسا بول دیں گے، نہیں، آپ جتنے پڑھ ہر فرض کے ساتھ ایک 4 فرض قضا پڑھ لینا، ظہر کے 4 فرض کے ساتھ 4 قضا، عصر کے 4 فرض کے ساتھ 4 قضا پہلے پڑھنا، کیونکہ فرض نماز کیا تھی، مغرب تک کوئی سجدہ نہیں ہے، عصر کے بعد، فجر کے بعد بھی کوئی سجدہ نہیں ہے، جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، اشراق کا جو 20-25 منٹ کا وقت ہے، اس وقت تک کوئی سجدہ نہیں ہے، سجدہ کرنا مکروہ ہے وقت میں۔ اور واجب نماز کی نیت میں بھی اس کا واجب کا تعین ضروری ہے، یعنی جو نماز پڑھیں، سنت ادا کریں تو سنت کا تعین رہنا دل میں، قلب میں، فرض ادا کریں تو فرض کا تعین رہنا دل میں، نفل ادا کریں تو نفل کا تعین رہنا دل میں، واجب ادا کریں تو واجب کا تعین رہنا دل میں، عید کی نماز پڑھیں تو عید کی نماز پڑھیں کے دل میں، یعنی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کی ہمارے دل میں اس کا وہ تصور رہنا، خیال رہنا، تو پھر ہماری نیت برابر ہوگی۔
اسی طرح سجدہ تلاوت 7 رکعتوں کی تعداد کی نیت شرط نہیں، خواہ فرض نماز ہو یا واجب نماز، یعنی سجدہ تلاوت میں یہ کیونکہ ایک ہی سجدہ رہتا ہے تلاوت کا، جیسے قرآن شریف میں جو سجدہ آ جاتا وہ اس کے لیے کوئی نیت نہیں ہے سجدہ کرنے کے لیے۔ نفل نماز میں اور سنت تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، یعنی صحت نماز کے لیے اس تعین کی ضرورت نہیں کہ نفل نماز ہے یا سنت یا تراویح، بلکہ ان سب کے لیے نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہوں تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ بہتر اور احتیاط بات یہ ہے کہ نفل یا سنت وغیرہ کا تعین کر لینا، یعنی ارادہ کر لینا 4 سنت پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، سنت تراویح کی سنت ادا کرتا ہوں، یعنی جو نماز پڑھے ہم اس کا ہم نیت کر لینا۔ اور یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، مقتدی کو اپنے امام کی اقتداء کی نیت فرض ہے، یعنی تابع امام کے بولنا فرض ہے، امام کے لیے فرض نہیں ہے۔ امام اگر بولا کہ میں امامت کرتا ہوں تو اس کے لیے فائدہ ہے، کیونکہ اس کو امامت کا زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر انہوں نے بولا نہیں بھی بولا اگر میں امامت کرتا ہوں تبھی نماز اس کی ہوگی، لیکن پیچھے نماز پڑھنے والوں کے لیے فرض ہے کہ وہ نیت کریں کہ 4 رکعت فرض نماز ظہر کے ادا کرتا ہوں تابع امام کے، امام کے پیچھے، امام کے تابع ہوں میں، اور امام کے تابع اگر ہے تو امام کے ساتھ آپ چلیں گے، امام کے ساتھ آپ چلیں گے۔ اگر امام کے پیچھے ہے لیکن نیت ہی نہیں کرے میں امام کے تابع ہوں تو ہماری نماز نہیں ہے۔ پھر امامت کی اگر نیت کر لے رہا اس کے لیے زائد اجر ہے، امام اپنی امامت کی نیت نہیں بھی کرا تبھی اس کی نماز ہوگی، اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی بھی نماز ہوگی۔ امام کو صرف اپنی نماز کے لیے نیت کافی ہے، امامت کی نیت شرط نہیں، لیکن اگر وہ امامت کی نیت کر لیتا ہے تو اس کے لیے جماعت کا ثواب اس کو ایکسٹرا مل جائے گا۔ اور نیت تکبیر تحریمہ کی ساتھ ہونی چاہیے، یعنی نیت کر کے پھر گئے پانی پی لیے باتیں کر گئے پھر اللہ اکبر نہیں بولنا، مصلی پہ ٹھہر کے نیت کر کے تکبیر تحریمہ کر دینا، مصلی پہ ٹھہر کے آپ نیت کر کے تکبیر تحریمہ میں چلے جانا، یعنی نیت کرے پھر کوئی آگے باہر چلے گئے بات کرے پھر اللہ اکبر نہیں، پھر دوبارہ نیت کرنا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہم نماز کیا سے مصلی پہ ٹھہرتے کوئی آواز دیتے فون آ جاتا کچھ ہو جاتا ہمارے کو، ہم آدھی نیت کر لیتے تقریباً نیت کر لے کہ اللہ اکبر بولنے والے رہتے فون بچتا، ارے نماز نہیں شروع کرانا میں بول کے کیا کرتے بات کر لیتے، بات کر لے کے پھر اللہ اکبر کے نماز نہیں، وہ نماز نیت میں نہیں آئے۔ ہم دونوں کے درمیان میں گیپ نہیں رہنا، تکبیر تحریمہ میں اور ہماری نیت کے بیچ میں گیپ نہیں رہنا، یہ نیت ہو گئی، نیت اور تکبیر تحریمہ کے قریب آ گئے، یہاں پہ بیرونی فرائض ختم ہو گئے، تکبیر تحریمہ سے اندرونی فرائض شروع ہوتے، تکبیر تحریمہ سے اندرونی فرائض شروع ہوتے۔ اب اندرونی فرائض کتنے ہیں بھائی ہمارے پاس نماز کے اندرونی فرائض جو ہیں وہ 7 ہیں، یہ بول دیتا ہوں، اس کی تشریح کل کریں گے انشاءاللہ۔ 7 ہیں اندرونی فرائض، کتنے اندرونی فرائض؟ 7 ہیں۔ کیا کیا ہے بھائی دیکھیے، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر بولنا، دوسرا قیام کرنا، تیسرا خرت کرنا، چوتھا رکوع کرنا، پانچواں سجدہ کرنا، چھٹا قاعدہ آخرہ، ساتواں اپنی مرضی سے سلام پھیرنا۔ آسان ہے، ہم سب کرتے، آرڈر یاد رکھ لے تو بس ہے، یعنی نیت یہ تکبیر تحریم اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ کے خیام میں آ گئے، خیام میں کیا کرے خیرت کرے، خیرت کے بعد رکوع کے بعد سجدے کے بعد قاعدہ آخری قاعدہ، پھر اپنی مرضی سے سلام پھیر کے نماز کے باہر آ جانا۔ یہ 7 اندرونی فرائض ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ حیات دے زندہ رکھے تو ہم اس 7 ارکان کے بارے میں اندرونی فرائض کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں موضوع ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وعدد معلوماتك وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نہیں سنت ہے